اے لوگوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت اور موعظت بن کر کے آئی ہے۔ یہ قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کی شفا بن کر کے آئی ہے۔ یہ دل میں ہمارے جو بیماریاں ہیں، لالچ کی بیماری، خود غرضی کی بیماری، دنیا کی ناجائز محبت کی بیماری، مال کی ناجائز محبت کی بیماری، ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے میرے بھائی۔ ہمارے دلوں کی سختی کو اگر کوئی کتاب پگھلا سکتی ہے، کوئی چیز ہمارے دل کی سختی کو دور کر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت؟ یہ تو معمولی گوشت پوست کا بنا ہوا دل ہے۔ یہ دل اگر واقعی میں قرآن سے جڑ جائے میرے بھائیوں، دل کا کٹھور پن، دل کی سختی یہ دور ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج ہم اس قرآن کو نہ تو پڑھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں۔ اس قرآن کے پڑھنے اور غور کرنے سے ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، یہ تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے موبائل لاک ہوتا ہے، جب تک آپ پاسورڈ نہ ڈالیں، جب تک آپ پیٹرن نہ ڈالیں، موبائل نہیں کھلتا۔ اس قرآن کو بھی اگر ہم دل سے لگا لیں، اس قرآن پر غور کرنا شروع کر دیں، ہمارے دلوں پر لگے ہوئے تالے آٹومیٹک کھل جائیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہی شکایت کریں گے۔ اللہ کے نبی کو شکایت اپنی امت سے ہے تو قرآن ہی کو لے کر کے ہے، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، کم سے کم اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ، کم سے کم اپنے ایک بچے کو قرآن کا عالم بناؤ۔ یہ باپ کے لیے اس سے بڑھ کے سعادت کی بات کیا ہوگی کہ مسجد میں بڑے بڑے سیٹ موجود ہوں، بڑے بڑے تمنگر اور غنی موجود ہوں، بڑے بڑے پیسے والے موجود ہوں، لیکن اگر آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم ہے تو نبی نے فرمایا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ۔ کروڑ پتی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، گاؤں کا پردھان نماز کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، گاؤں کا مکھیا نماز کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، سیٹھ جی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مصلی امامت پر کھڑا ہوگا تو وہ کھڑا ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ قرآن ہے۔ اس قرآن کی عظمت کو پہچانو میرے ساتھیوں، اور یہ بات یاد رکھو، میں آپ کو دنیاوی علوم سے منع نہیں کرتا۔ آج شیخ آبادی برادری میں تعلیم کو لے کر کے جاگرکتا پیدا ہوئی ہے۔ آج کٹیہار کے میڈیکل کالج میں بڑی تعداد میں آپ کو آپ کی قوم کے بچے بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ملیں گے۔ آج کوٹا میں نیٹ کی تیاری کرنے والے بہت سارے کٹیہار اور سیمانچل کے بچے بھی ملیں گے۔ تعلیم کے لیے آپ کی یہ فکر قابل مبارکباد ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے میرے ساتھیوں، دنیا کی یہ تمام تعلیمیں، دنیا کی یہ تمام علوم، دنیا کی یہ تمام تعلیمات دنیا میں تو آپ کو کام آئیں گی، دنیا میں آپ کو ترقی دیں گی، لیکن مرنے کے بعد قبر میں اگر کوئی علم آپ کے کام آئے گا تو یہی قرآن کا علم کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بندہ جب قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا۔ اور بندہ اگر مومن ہے اور ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں وما یدریکا، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اور اس قرآن کے اوپر میں ایمان لایا، اس قرآن کی میں نے تصدیق کی۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے، آج کا دور اس اعتراض سے بھی بڑا فتنوں کا دور ہے کہ اسلام پر نئے نئے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ملحدین، بہت سارے ایتھیسٹ، بہت سارے اسلام کے اندر کمیاں نکالنے والے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں، اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی ہمیں قرآن کے علم کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کے پاس قرآن و حدیث کا ایسا گہرا علم ہو کہ جو ملحدین سے بھی مقابلہ کر سکیں،
جو اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں سے بھی مقابلہ کر سکیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی طاقت قرآن ہے. قرآن کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. قرآن کے ذریعے جہاد کرو. دشمنوں سے ان کے اعتراضات کا مقابلہ کرنا ہے, دشمنوں کے الزامات کا جواب دینا ہے, تو یہ قرآن یہ بالکل تسلی بخش جواب دیتا ہے. اگر قرآن پر گہری نظر ہے اور قرآن کو آپ نے اچھے سے پڑھا ہے تو انشاءاللہ آپ ہر اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں میرے ساتھی. اور اخیر میں ایک بات کہوں گا میرے بھائی, یہ حفظ قرآن کا ادارہ شروع ہو رہا ہے. بچے یہاں رہ کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے نبی کی اپنی پرسنل لائف میں آپ نے اپنی فیملی سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ علم دین سیکھنے والوں کی ضرورتوں کو محسوس کیا ہے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں مسند احمد کی. اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں. اے اللہ کے رسول, میں پریشان ہوں, سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہوں. اے اللہ کے نبی اگر ہو سکے تو مجھے کوئی غلام دے دیجیے. نبی اکرم نے کیا جواب دیا؟ کہا اے فاطمہ, جب تک میری مسجد میں دین کا علم حاصل کرنے والے اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو جاتا, یا آج کی زبان میں اور آج کے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں, جب تک میرے مدرسے کے ہاسٹل کے طلباء کا انتظام نہیں ہو جاتا, جب تک ان کی خورد و نوش کا انتظام نہیں ہو جاتا, ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو جاتا, اے فاطمہ تیرا باپ تجھے غلام نہیں دے سکتا ہے, تجھے ایک لونڈی نہیں دے سکتا ہے, تجھے آسانی نہیں دے سکتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کی ضرورتوں کو قربان کر دیا. کس کے اوپر؟ اپنے مدرسے میں, اپنی مسجد میں پڑھنے والے دین کے طلباء کے لیے, اصحاب صفہ کے لیے. آپ نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی. اے میری بیٹی, جب تو رات میں بستر پہ سونے جایا کر, تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے, تو 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے, تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. یہ تسبیح پڑھ لے, تجھے کسی خادم, کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تربیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی. میرے ساتھیوں, آج مدرسے کھل رہے ہیں, لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری توجہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, آپ جا کے دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں, اور اسی بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال کے میں علماء کو دیکھتا ہوں, سفرا کو دیکھتا ہوں, بیچارے در در کی ٹھوکریں وہاں کھاتے ہیں. کڑی دھوپ میں جب لوگ اے سی اور کولر میں سو رہے ہوں, وہ بیچارے دھوپ میں نکل کے کبھی اس سیٹ جی کے جہاں جا رہے ہیں, کبھی وہاں جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ مدرسے چل جائیں, یہ دینی ادارے قائم رہے. اور اس میں سے کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو بیچارے چند ہزار کی تنخواہیں مہینے میں پاتے ہیں, اور وہ تنخواہیں ان کو تب ملتی ہیں جب وہ رمضان میں گھوم گھوم کے چندہ کرتے. وہ چندہ نہ کریں تو یہ ادارے نہ چلیں. میرے بھائیوں, یہ اتنا مشکل ہم نے کیوں بنایا ہے؟ یہ زکوٰۃ اگر آپ اپنے مال کی دے رہے ہیں تو کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہیں, یہ زکوٰۃ آپ کے مال پر فرض ہے. آپ نے ایسا سسٹم کیوں بنایا ہے کہ لوگ اس طریقے سے پریشان ہو کے لائن لگا کر کے آپ کے دروازے پہ زکوٰۃ لیں اور تب جا کر کے یہ ادارے چلے؟ ہمیں اس سسٹم کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان اداروں کا ہر ممکن تعاون کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج جب حافظ قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اسے حافظ بنے گا تو عالم بنے گا. ٹھیک ہے, حافظ بنے اور اس کے بعد عالم بنے, سونے پہ سہاگا ہے. لیکن میں نے بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جو حافظ بننے کے بعد دنیاوی علوم کی طرف گئے اور ایک اچھے ڈاکٹر بنے, ایک اچھے انجینئر بنے. انہوں نے IAS کی تیاری کی, انہوں نے IPS کی تیاری کی, اور اپنے ماں باپ کو اور اپنی قوم کا نام روشن کیا. جب آپ کا بچہ قرآن کا حفظ کرے گا, اللہ اس کے دماغ کو کھول دے گا, اس کی روح پر اس کا اثر پڑے گا, اس کی پوری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا. اور انشاءاللہ اگر وہ اپنی پڑھائی میں مخلص ہے, وہ جس لائن اور جس میدان میں جائے گا, آپ کا بچہ ترقی کرے گا. اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بچوں کی تعلیم کی شروعات حفظ قرآن سے کرتے تھے. پہلے اپنے بچے کو حافظ بناتے تھے, اس کے بعد ہی آگے کی پڑھائی پڑھاتے تھے. اس لیے ضرور آپ اس طرف بھی توجہ دیں اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں, حافظ قرآن بنائیں, قرآن سے اپنا ناطہ جوڑیں. اور قرآن سے ناطہ جوڑنے کا ایک بہترین موقع آج سے 5 دن کے بعد ہمیں ملنے والا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. کوشش کیجئے کہ رمضان میں آپ 3 طریقے سے قرآن کی تلاوت کیجئے. ایک حرفی تلاوت ہو, صرف قرآن کو پڑھیے آپ, اس پر بھی ثواب ملے گا. ایک آپ قرآن کی تدبری تلاوت ہو کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور غور کریں, اس کی تفسیر بھی پڑھیں.
اور تیسری قرآن کی تلاوت جو ہو وہ عملی تلاوت ہو، کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو جن آیتوں کو آپ پڑھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے 3 طریقے سے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور کوشش کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر جو فضیلت والے ایام ہیں، جو فضیلت والی راتیں ہیں، اس میں یہ ریسٹرکشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رمضان میں ایک رات میں بھی آپ پورا قرآن پڑھ لیں تو کوئی مناہی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سلف سے یہ بات ملتی ہے، اسلاف سے یہ بات ملتی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ قرآن کی حق تلفی نہ ہو، ایسے انداز میں نہ پڑھا جائے کہ قرآن کو غلط سلط طریقے سے پڑھا جائے۔ اگر آپ سکون اور اطمینان سے پڑھتے ہیں تو ایک دن میں آپ جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کے شیڈیول میں قرآن کی تلاوت کو شامل کریں۔ وہ زمانہ اب نظر نہیں آتا جب مائیں مصلی پر بیٹھ کے فجر کے بعد قرآن پڑھتی تھیں۔ اب موبائل اور انسٹاگرام اور سوشل میڈیا نے گھروں کا ماحول ایسا بدل دیا کہ کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب کے گھروں سے میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو آپ کا گھر چاہے گھاس پھوس کا چھوٹا سا بنا ہوا جھوپڑی ہو، چھوٹی سی بنی ہوئی جھوپڑی ہو، چھوٹا سا معمولی کچا گھر ہو، لیکن اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ گھر زندہ ہے۔ اور آپ ماربل بچھا دیں، آپ ٹائلز لگا لیں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا لیں، اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا جو ہمارے عزیز دوست مولانا اقبال صاحب کا جو یہ انہوں نے ادارہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے پیچھے ہماری جماعت کے کافی علماء موجود ہیں، اس میں ایک ہمارے بہت محترم شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، شیخ نے لاک ڈاؤن کے بعد سے قرآن پر بہت کام کیا ہے۔ قرآن کا آسان قرآن کے نام سے شیخ نے ترجمہ کیا، اور اب الحمدللہ کئی زبانوں میں، ہندوستان کی کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، غالباً بنگلہ میں بھی ہو چکا ہے، اب رومن میں بھی کام چل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے شیخ ایک بڑا کام قرآن کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہماری نیک خواہشات ہیں شیخ کے ساتھ، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ شیخ کے قرآن کے ترجمے کو ضرور پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں رب العالمین شیخ محترم کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو، ہم جہاں بھی ہوں، جتنے ہمارے یہاں علماء موجود ہیں اور قرآن کی چھوٹی بڑی جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔